ویلکم ٹو lapd.net۔ آج میں آپ کو مختصراً ایکٹاپک پریگننسی کے بارے معلومات دینا چاہوں گا اور اس کے بارے یہ بتاؤں گا کہ اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں۔ ایکٹاپک پریگننسی میں اگر آپ نے سیمپل لینا ہو تو اس کے لیے ہم جو پریگننٹ خاتون ہوتی ہے اس کا ہم بلڈ سیمپل لے کے اس کے اوپر ہم BT-SCG لیول کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس نے ایکٹاپک پریگننسی اس کی ابارٹ ہو گئی ہے تو اس کا جو اندر سے وہ DNC پہ جو ٹیشو نکلتا ہے تو اس کے اندر ہم بیاپسی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں پلیسنٹل ویلائی اور ٹروفوبلاسٹک سیل ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کو پلیسنٹل ویلائی نظر آتی ہیں، ٹروفوبلاسٹک سیل نظر آ جاتے ہیں تو آپ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایکٹاپک پریگننسی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایکٹاپک پریگننسی کو اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ اس کی ڈیفینیشن بڑی سمپل ہے کہ یہ ہے پروڈکٹ آف کنسیپشن امپلانٹڈ آؤٹ سائڈ دا یوٹرائن کیویٹی، کہ یہ جو ہے فرٹیلائزیشن یوٹرس کے اندر نہیں ہوتی بلکہ مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے۔ مثلا اووری کے اندر یہ جو فرٹیلائزیشن یا فرٹیلائزڈ جو اووم ہے وہ جا کے اووری میں بیٹھے گا 0.2%، تو کامنس سائڈ جو ہے وہ اس کی فلوپین ٹیوب ہے۔ فلوپین ٹیوب میں آلموسٹ 80% آف دا کیسز جو ہیں وہ ایکٹاپک پریگننسی فلوپین ٹیوب کے اندر ہوتی ہے، اور استمس ایریا میں 12% ہے، فیمبریل اینڈ میں 5% اور سرویکس میں بھی رپورٹڈ ہے 0.2% اور ایبڈومینل کیویٹی کے اندر 1.4%۔ تو یہ تو تھی اس کی ایکٹاپک پریگننسی کی ڈسٹریبیوشن۔ اس کے بعد اس کی پیتھوجینسس پہ اگر ہم جاننا چاہیں کہ یہ ہوتی کیوں ہے تو موسٹلی تو یہ جو ہے نا فلوپین ٹیوب وہ بلاکس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو اووم ہے وہ آگے ٹریول نہیں کر سکتا ہے، کہ وہ یوٹرس تک نہیں پہنچ سکتا، تو وہیں پہ ہی وہ فرٹیلائزڈ ہو جاتا ہے۔ اور اگر پہلے کوئی سرجری ہوئی ہو یا کوئی اسکارنگ وغیرہ ہوئی ہو، اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ کمپلیکیشن آف ایکٹاپک پریگننسی کیا ہو سکتی ہے۔ کمپلیکیشن جو اس کی ہے وہ ہے انٹرا ٹیوبل ہیماٹوما بن جاتا ہے یا ہیماٹو سالپنگس بن جاتی ہے، مطلب کہ فلوپین ٹیوب کے اندر بلیڈنگ ہو جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد انٹرا پیریٹونل ہیمریج بھی ہو سکتی ہے، اور جو اووم ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور سم ٹائم ٹیوبل رپچر اگر ہو جائے تو ہیمریج جو ہو جاتی ہے اور اس کی اینڈ ریزلٹ جو ہے نا وہ کافی برا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں انسیڈنس آف ایکٹاپک پریگننسی، یہ بہت ریئر ہی ہے کہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ہو، اٹس ناٹ سو کامن، اور یہ زیادہ تر 95% آف دا کیسز میں جو ہے نا فلوپین ٹیوب کے اندر یہ ہوتی ہے۔ سائن اینڈ سمٹم کیا ہوتا ہے؟ سائن اینڈ سمٹم جو ہیں وہ کئی دفعہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایکٹاپک پریگننسی ہو چکی ہے، لیکن سم ٹائم یہ جو مریض ہیں ان کے ایبڈومینل پین ان کو شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو پین ہے یہ ویریبل ہوگا، یہ بھی مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر ان 95% آف دا کیسز۔ پھر بعض مریضوں کے اندر سپاٹنگ یا بلیڈنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ مینسج جو ہے وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مس سائیکل ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایبڈومینل سیویئر ٹینڈرنس ہو سکتی ہے، ایبڈومینل ریجیڈیٹی ایکسکیوز می، اور گارڈننگ، ہائپوولیمک شاک میں بھی جا سکتے ہیں اگر اندر بلیڈنگ یا ہیمریج ہو جائے۔ اب آیا ہے الٹیمیٹلی کہ اس کو آپ ڈائگنوز کیسے کریں گے۔ ان پیشنٹ کی جب آپ اگر فرض کریں کہ ایکٹاپک پریگننسی ہو چکی ہے تو ان کی ہیموگلوبن لو ہو جائے گی، لیس دین 10 گرام، اور ان کو لیوکوسائٹوسس ہوگی۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں پریگننسی ٹیسٹ۔ پریگننسی ٹیسٹ موسٹلی ان پیشنٹس کے اندر پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم BT-SCG لیول کی کریں گے، اور BT-SCG لیول کو 48 to 72 آورز میں ڈبل ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان پیشنٹ کے اندر جو BT-SCG کا لیول ہے ریچ 10,000 to 20,000 انٹرنیشنل یونٹس پر ml۔ تو اگر آپ نے BT-SCG لیول ایڈوائز کیا اور سمجھیں ڈیورنگ 4 to 8 weeks آف دا جسٹیشن، تو اس دوران اگر وہ ڈبل نہیں ہوا
تو پھر چانسز ہیں کہ ایکٹاپک پریگننسی ہے. پھر اگر یہ ڈبلنگ نہیں ہوئی 66% آف دا چانس ایکٹاپک پریگننسی، 85% اسپونٹینیس ابارشن ہو گیا اور 15% آف دا نارمل پریگننسی میں یہ نظر آ سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ جو ہم اس کی ڈائگنوسس ڈیپینڈ کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے اوپر. تو الٹرا ساؤنڈ جو ہے دیٹ از دا موسٹ یوزفل ٹول ٹو ڈائگنوز ایکٹاپک پریگننسی. پھر اس کے بعد ایکٹاپک پریگننسی جب آپ نے اس کو ٹریٹ کر دیا تو اس کے آلموسٹ 4 ویکس تک ایس سی جی لیول یورین کے اندر اور بلڈ کے اندر ڈیٹیکٹیبل رہ جائے گا. اس کی ٹریٹمنٹ میں اگر آپ جائیں تو بیسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ از سرجیکل، اور موسٹلی لوگ لیپراسکوپیکلی سرجری کرتے ہیں، اور سم ٹائم لیٹر آن پیپل ہیو بین ٹریٹڈ بائی میڈیکلی بائی میتھوٹریکسیٹ، یہ بھی انجیکشن لگاتے ہیں. تو یہ تھی ایک سمری ایکٹاپک پریگننسی کی. تو میں آپ کو دوبارہ سمرائز کر دوں کہ ایکٹاپک پریگننسی جو ہے یہ یوٹرائن کیویٹی جو نارمل سائٹ ہے اس کی بجائے کسی کہیں بھی اور ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹاپک پریگننسی. تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 80% کیسز فلوپین ٹیوب میں ہوتے ہیں، 12% کیسز اسٹمس ایریا میں، اور 5% فیمبریل اینڈ میں، اور 0.2% اووری، 0.2% سروکس، اور 1.4% ایبڈومن کے اندر ہوتے ہیں. تو آپ اگر آپ مزید معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ labpedia.net کو وزٹ کریں، اور وہاں پہ آپ کو یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو بریفلی بتایا ہے یہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو مل جائے گا. تو آپ کو بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا، اور آپ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں.